مصیبت میں کسی کا لیتے ہو، ہم غوث اعظم کو پکارتے ہیں مصیبت میں، اور غوث پاک پنجتن پاک کو پکارتے ہیں مصیبت میں۔ جو غوث پاک کی بھی مشکل کشا اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، علی مرتضیٰ کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، حسین کرب و بلا کہتے ہیں۔ آخری بات اسلام کی تاثیر کیا؟ کوئی لے تو نہ عقیدت سے۔ آخری بات، کیا تاثیر اسلام کی بتاؤں؟ ان ناموں کی تاثیر کیا بتاؤں؟ ایک ننھا سا 4 سال کا بچہ، بس بات ختم۔ آخری بات، یہ آخری بات، ہاں آخری بات، توجہ، آخری۔ ایک خواتین بھی جب بچے پیدا ہو نا، صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ رکھو، تاکہ پتہ چلے تمہارے بچے بڑے ہو جائیں کہ ہمارے ماں باپ وفاداروں سے تعلق رکھتے تھے، بے وفا لوگ نہیں تھے۔ ہیرو کے ہیروئن کے نام پہ نہیں، اہل بیت اور صحابہ کے نام پہ نام رکھتے۔ بہنیں بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں تم سنور جاؤ گی نا، معاشرہ سنور جائے گا۔ تم نمازی بنو گے نا، تمہارا پورا گھر نمازی بنے گا۔ تم پردے میں رہو گی نا، تو تمہارے گھر میں بھی حسنین کریمین کے غلام پیدا ہوں گے۔ تم حلال کھاؤ گی نا، تو بابا فرید اور غریب نواز کے غلام تمہارے گھر میں بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن بات آخری چل رہی تھی کیا؟ ایک 4 سال کا بچہ دیکھتا ہے ایک بغداد کی زمین پر ایک جوان ہے، بہت خوبصورت، چہرے پہ نقاب ڈال کر وہ اپنی سواری پہ جا رہا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہ ننھے سے 4-5 سال کے بچے نے کہا، لوگوں اس کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ بولے یہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے اور آل رسول ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کہ اس کا نام علی رضا ہے۔ تو کیوں دوڑ رہے ہو؟ بولے اس کی زیارت کرنا ہے۔ اور زیارت کرنا، اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے۔ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ غور تو کریں، یہی تو بات ہے نا، علی کا رضا اتنا خوبصورت ہے تو علی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ تو کریں نا، چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے تھے امام علی رضا، ان کی سیرت میں لکھا ہے۔ تو اس 4-5 سال کے لڑکے نے کہا اس جوان کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے۔ کسی عاشق نے کہا او تو جا کے دیکھ لے چہرے میں کیا رکھا ہے۔ بچے کو کیا سمجھائے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت۔ ایک خوبصورت وہ ہوتے ہیں یار جن کو اسٹیج کا ناظم خوبصورت بناتا ہے، اور ایک خوبصورت وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ خوبصورت بناتا ہے۔ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں ایسے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک نیک وہ ہوتا ہے جس کو اسٹیج کا ناظم نیک بناتا ہے، ایک نیک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نیک بناتا ہے، ایک ولی وہ ہوتا ہے جس کو اسٹیج کا ناظم ولی بناتا ہے، ایک ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ولی بناتا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھنا، انسان تمہیں ولی بنائیں گے، چند دن بھی تمہاری کی پیٹی نہ جائے گی، لیکن اللہ جس کو ولی بنائے گا، جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے تمہاری ولایت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ وارث پاک کو ولی ممبروں نے نہیں بنایا، بلکہ صاحب ممبر علی مرتضیٰ نے بنایا۔ صاحب البرکات کو ولی ناظموں نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے مقدس اور مقرب بندے سرکار غوث اعظم نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے کہتا ہوں اسٹیجوں کی القابات پر کالر ٹائٹ مت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ واہ 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 ورنہ یہ اسٹیج کی دنیا ہے۔ ناظم صاحب تعریف کرنے کے بعد مجھے کمرے میں آ کے یہ کہہ چکے سید صاحب معاف کرنا یار مجبوری ہے ورنہ آگے کا پروگرام کیسے ملے۔ آپ نے نہیں کہا تھا میری جان میرے بھائی، اصل میں ناظم بھی ہے یہ عالم بھی ہے، کوئی چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں، یہ ایسے نہیں، لیکن میں جانتا ہوں میرے بھائیوں کو، اپنے نقیب، سب نقیب بھی ایسے نہیں ہے، لیکن اللہ کا واسطہ رحم کرو۔ اگر مجھ جیسے آدمی کو آپ ولی کہو گے نا، 2 چیز ہوگی، لوگ کہیں گے یار کیا غریب نواز بھی ایسے ہی تھے، یعنی غریب نواز کا گراف نیچے آ جائے گا، ہے نا، ایسے ہی تھے۔ اگر مجھے کہو گے نا ولی تو یہ نقصان ہوگا کہ اتنی بڑی ہستی دماغ میں یوں گراف میں نیچے آئے گی، یا پھر یہ سوچو گی کہ اچھا وہ بھی ایسے ہی رہے ہوں گے جیسا امین القادری ہے
لیکن ان کے ماننے والوں نے بڑھانا چڑھانا جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا اور بڑھاتے چڑھاتے وہاں تک لے گئے، لیکن وہ کچھ تھے وہ نہیں، ایسے ہی تھے اور معاملہ ہو گیا۔ دو چیزیں ہوئی ہے نا کہ کون کس سے لوگ بدزن ہوئے، کس سے بدزن؟ یار تم پاؤں چوم لو، ہاتھ چوم لو، نذرانہ لے لو، دے لو، کھا لو، سب کر لو، لیکن کسی کو ولی کہنے سے، کتب ابدال کہنے سے پہلے سوچو نا یار کہ اپنے بڑے بزرگوں کا گراف کتنا نیچے آئے گا۔ عوام کی نظر میں اولیاء اللہ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں چلتے چلتے کعبے کی طرف تھوک بھی رہا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کر غریب نواز کو قیاس کریں گے، میں کسی پہ ناراض بھی ہو رہا ہوں، ڈانٹ بھی رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ کے غریب نواز کو قیاس کریں گے، کئی لوگوں کی گھڑی دیکھ کے کہہ رہا ہوں کتنی اچھی، ذرا مجھے دے دے، لوگ مجھ پہ غریب نواز کو قیاس کریں گے۔ اتنی بڑی ہستی کو داؤ پہ لگا کے اپنے آپ کی عزت حاصل کرنے پہ لعنت ہو۔ ہم تو یہ کہیں ہم جیسے کروڑوں جس کی جوتیوں میں جمع ہوتے ہیں اس سے بہت بلند مقام سرکار غریب نواز کا ہے۔ خواجہ ہند و دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اپنی عزت کی خاطر اتنی بڑی ہستیوں کو ہمیں داؤ پہ نہیں لگانا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کم سے کم مجھے تو ولی نہ کہا۔ اگر اللہ مجھے بنا دے یہ اس کا کرم ہے، لیکن میں تو پورے مسلمانوں میں، پوری جماعت اہل سنت میں سب سے حقیر، فقیر، بدکار، گنہگار، سیاکار ہوں۔ دعا کرے جلسے میں اس نیت سے آ جاتا ہوں جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں، اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، سوچتا ہوں 40 نہیں بلکہ ہزاروں آ جاتے ہیں، کسی ایک کی نظر پڑ جائے گی، کسی سے مصافحہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اپنا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اسی لالچ کے تحت آ جاتے۔ بات آخری کیا چل رہی تھی؟ اس ننھے سے 4-5 سال کے بچے نے کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کسی سرفیرے نے کہہ دیا ہوگا او تو جا کے دیکھ لے یار کہ کیا رکھا ہے اس کے چہرے میں۔ وہ ننھا سا بچہ 4-5 سال کا بچہ بھاگا اور جب امام علی رضا نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو پوری محفل پہ چیخ پکار کے بعد سناٹا چھا گیا۔ آپ نے حدیث بیان کرنا شروع کی۔ وہ ننھا سا بچہ مجوسی کا بچہ تھا، مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ آتش پرست، آگ کو پوجنے والے۔ وہ ننھا سا بچہ آتش پرست کا بچہ تھا۔ جیسی امام علی رضا کو، نبی کے لاڈلے کو دیکھا نا، اتنے خوبصورت تھے، بچہ اتنا متاثر ہوا۔ وہ بچہ کہتا ہے او آقا، او علی رضا، آج سے تو میری ماں بھی ہے، تو میرا باپ بھی ہے، تو میری ماں بھی ہے، تو میرا باپ بھی ہے۔ امام علی رضا نے فرمایا تو نے مجھے ماں اور بابا کہہ دیا، جا آج کے بعد میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا پالا، اتنا پڑھایا کہ دنیا نے پھر اس بچے کو حضرت سیدنا امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا۔ وہ معروف کرخی اتنا بڑا بنایا معروف کو کہ غوث پاک ان کے مزار پہ جاتے تھے تو دور سے 1 میل دور سے جوتے اتار کر بغل میں دبا لیتے تھے، کئی دن تک ان کے مزار پہ اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے ہیں جتنا معروف کرخی کے مزار سے مجھے فیض ملا، اپنے مشائخ میں کسی کے مزار سے اتنا فیض نہیں ملا۔ اب سنو معروف کرخی کیا ہے؟ ایک دن ہارون رشید کو دریا کے سفر میں جانا تھا۔ میں عنوان سے ہٹا نہیں ہوں، اہل بیت ہی میرا عنوان، لیکن غور سے سنیں بات کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اس کو دریا کے سفر میں جانا تھا، آیا حضرت امام علی رضا کے دروازے پر۔ امام علی رضا کے دروازے پر جب آیا تو دیکھا کہ امام معروف کرخی دربان بن کر کے کھڑے، دربان بنے کھڑے۔ ہارون کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ ہارون رشید نے کہا حضرت سے ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے، کیا کام ہے؟ میں دریا کے سفر میں جا رہا ہوں۔ اچھا تو کہا مجھے تعویذ چاہیے، ڈر ہے، موسم طوفانوں کا ہے، طوفان آ جائے گا دریا میں، میں چاہتا ہوں کہ حضرت تعویذ دے دیں، دریا میں تعویذ ڈال دوں گا، طوفان سے بچ جاؤں گا۔ ہے حضرت تعویذ دے سکتے ہیں؟ اس وقت حضرت مصروف تھے۔ کیا ہوا؟ معروف کرخی اندر گئے، ایک تعویذ لایا، تعویذ لا کر کے دیا اور دے کر کے کہا لے جاؤ، انشاءاللہ طوفان ٹل جائے گا اس تعویذ کی برکت سے۔ ہارون رشید گیا بھی، طوفان آیا بھی، تعویذ بھی ڈالا اور بچ بھی گیا، بہت سارے تحفے تحائف لے کر آیا۔ اب پیش کیا، دربانی پہ معروف کرخی تھے۔ اب کیا ہوا ہارون؟ ارے وہ طوفان آیا تھا،
پھر تعویذ ڈالا تھا، پھر طوفان ختم ہو گیا تعویذ کی برکت سے، تو پھر یہ تحفے لے کر آیا ہوں. کس کے لیے؟ حضرت کے لیے. نہ، حضرت کے لیے تحفے نہیں، تحفے تو ہمارے لیے. تمہارے لیے کیوں؟ تعویذ تو ہم نے دیا تھا. معروف کرخی نے کہا مولا علی رضا نے تعویذ نہیں دیا تھا، تعویذ ہم نے دیا تھا. تم نے دیا تھا؟ ہاں. اور سنو، کوئی آیت نہیں لکھی تھی، کوئی وظیفہ نہیں لکھا تھا. کہا پھر اپنا نام لکھا تھا معروف کرخی. کیوں اپنا نام لکھا تھا؟ چیک کر رہا تھا کہ علی کے بیٹے، نبی کے بیٹے کی زبان پہ 24 گھنٹے میرا نام ہزاروں بار آتا ہے. معروف بکری کو چارہ دے، معروف پانی پلا، معروف مصلی بچھا، معروف کھانا کھلا، معروف وہاں جا، معروف یہاں جا، معروف وہاں جا. تو میں نے سوچا نبی کا بیٹا ایک دن میں میرا نام اتنی مرتبہ لیتا ہے معروف معروف معروف، تو میں تو کوئی ہستی نہیں، لیکن نبی کے لال کی زبان پہ جو میرا نام بار 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 آیا، تو اس میں اثر کتنا پیدا ہوا، تاثیر کتنی پیدا ہوئی. وہ چیک کرنا چاہتا تھا، سو میں نے چیک کر لیا. نبی کے لاڈلے نے بار بار میرا نام لیا، تو میرا نام بھی اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہو گیا. اب بتاؤ علی رضا معروف معروف کہے تو اس نام میں اتنا اثر ہو، جب نبی فاطمہ 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 کہتے ہیں، اس نام کے اثر کا عالم کیا ہوگا. نبی حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین علی 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 کہتے ہیں، اس نام میں اثر کیا ہوگا. معروف کا نام علی رضا نے نہیں رکھا، صرف لے لیا تو اتنا اثر ہے. جن ناموں کو وحی کے مطابق نبی نے رکھا، ان ناموں کے اثر کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو بیدم کہتے، بیدم یہی تو پانچ ہے. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن.